السلام علیکم پائن ازمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سوموار ہے 8 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ازمل جامی آفیشیل. اگر آپ نے مہربانی محبت کا اظہار فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں. ڈکی بھائی مشہور یوٹیوبر، ان کے ساتھ NCCIA میں کیا ہوا اور ان کا بگ برادر کون ہے، رہائی کیسے ممکن ہوئی، اور رہائی کے بعد جو پہلا انہوں نے ویلاگ کیا اس میں جو انکشافات ہیں وہ مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ دیکھ چکے. لیکن وہ یہ سب بیان کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ کون سا ایسا اعتماد تھا جس کی بنیاد پہ وہ پوری صورتحال کھل کر بیان کرنے میں ان کو سہولت ہوئی یا وہ کامیاب ہوئے؟ یہ بڑا حساس، خبریت سے بھرپور موضوع، اور کچھ لیڈز میرے پاس موجود ہیں کہ وہ کون ایک شخص تھا جس کی بنیاد پر اہم اور خفیہ ادارے یہاں تک پہنچے، اور وہ بندہ جب کلپریٹ ثابت ہوا تو ڈکی بھائی کی رہائی ممکن ہوئی. تو اس کی بیل بھی لگی، کس جج کے ہاں لگی، پہلے جج نے نہ کیوں کی، یہ بڑی باریک واردات ہے. ہم نے پہلے بھی ویلاگز میں اس کے اوپر گفتگو کر رکھی ہے، لیکن اس کا بگ بردر کون ہے یہ آج میری گفتگو کا موضوع. وجہ یہ ہے کہ جو ویوز اور جو اس کے فالورز ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کے اوپر میں بات کروں. دوسرا جو سینیریو DGIS پہ کی پریس کانفرنس، خان صاحب کا ٹویٹ، اس کے بعد PTI کے پشاور میں جلسہ. تو آج چونکہ سوموار ہے، نیا ہفتہ شروع ہوا، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت اب اگلا ان کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. اگلی مشن سٹیٹمنٹ میں -1 کی گونج ہے. -1 کس کا ہو پائے گا، نہیں ہوگا، یہ اہم سوال ہے. باقی بھی کچھ معاملات ہیں وہ میں زیر بحث لے کے آؤں گا. عطا تارڑ صاحب، ابصار عالم صاحب، شہباز گل کی ویڈیوز کا ڈیلیٹ ہونا اور دیگر فروئی نوعیت کے موضوعات بھی ہلکے پھلکے آج میں ڈسکشن میں لے کے آؤں گا. آج یہ ڈکی بھائی کے اوپر. ڈکی بھائی المعروف، اصل نام تو سعد الرحمان ہے. میں نے دیکھا کہ یہ جب واپس آئے ضمانت کے بعد، جج ہیں شہرام سرور صاحب جنہوں نے ان کی ضمانت دی، اس سے پہلے بھی ان کی ضمانت کا کیس ایک اور جج صاحب کے پاس گیا تو وہاں ضمانت نہیں ہوئی. شہرام سرور صاحب کے پاس جب کیس لگا اور ضمانت ہوئی تو یہ بھی بڑا معنی خیز یہ پیش رفت تھی. کیسے؟ آگے میرے ساتھ چلیے. میں اس موضوع کو ڈسکس کرنے پر کیوں مجبور ہوا ہوں؟ ایک تو یہ پتہ چلے کہ اداروں کے ہاں ہوا کیا، ہوتا کیا ہے، کالی بھیڑیں کہاں کہاں ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ڈکی بھائی کا. میں کبھی ان کے یوٹیوب میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن نوجوان نسل ان کی بڑی فین ہے. تو انہوں نے جو کل باہر آتے ہی ویلاگ کیا، صوفے کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، اور تقریباً اپنے ساتھ پیش آئے واقعات کو بیان کرتے ہوئے رو پڑے، ایک سے زائد بار جذباتی ہوئے. پہلا ویلاگ جنہوں نے کیا وہ اب شام، آج میں مخاطب ہوں سوموار کے دن، تو تقریباً کوئی 8.7 ملین ویوز ہیں، یعنی 87 لاکھ افراد اس ویلاگ کو دیکھ چکے ہیں. 87 لاکھ افراد نے نہ کوئی حالیہ پریس کانفرنس دیکھی، 87 لاکھ افراد نے نہ حالیہ کوئی جلسہ دیکھا، 87 لاکھ افراد نے نہ کوئی اور ویلاگ ان دنوں میں دیکھا. دس سپیکس والیوم کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. اور موصوف کے جو فالورز ہیں وہ بھی کوئی 9.46 ملین ہیں، یعنی کوئی 94 یا 95 لاکھ افراد ان کو سبسکرائب کر چکے ہیں. یہ سنڈے کو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. NCCI جو ادارہ بنا تھا، نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی، FIA کی ایک سبلیٹ آپ کہہ لیں، اور پھر ڈکی بھائی کے تناظر میں ہی چودھری سرفراز اور دیگر افسران ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے. یہ کہانی ہم اپنے ماضی کے ویلاگز میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور یہ بھی عرض کی تھی کہ ایک اہم اور خفیہ ادارہ جو ہے وہ ہوا ہے تو پھر معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. ڈکی بھائی نے جو چیزیں بتائیں کہ حراست کے پہلے دن وہ بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا، تعاون کے باوجود حکام انہیں مار پیٹ رہے تھے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. سرفراز چودھری کا ذکر کیا کہ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور مجھے گالیاں بکنے لگا. اس نے پوچھا کہ تمہارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، اور بچوں کے ذہن خراب کرنے کا الزام لگایا، گالیاں دیں، اتنے تھپڑ مارے کہ میں گنتی بھول گیا. پھر میری ٹانگیں بینڈ کیں، اور ایک خاص حالت میں مجھے بٹھا کر ایک 7 سال کے بچے کو ویڈیو کال کی اور کہا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو بچے نے کہا یہ ڈکی بھائی ہیں. اس پر انہوں نے تشدد کرتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ جوئے کی تشہیر کرتا ہے، تم آئندہ اس کی ویڈیو مت دیکھنا. پھر بچے سے گالیاں نکلوائیں. یہ ڈکی بھائی کا ماننا ہے. اصل میں ڈکی بھائی اور ان کے اہل خانہ کا یہ ماننا ہے کہ ادارے کے اندر سے ان سے رشوت لی گئی. ایک تو ان کا جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، والیٹ ہے، وہاں سے کوئی 9 کروڑ کی اطلاع ہے، اور پھر یہاں بھی کوئی 90 لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے ان سے لی گئی.
اب اس کہانی کو میں کٹ شارٹ کرتے ہوئے آپ کو دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ان کے اوپر جو کارروائی شروع ہوئی تھی ڈکی بھائی کے اوپر، وہ اسی سال اگست میں جب یہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے اپنی اہلیہ عروب جتوئی کے ساتھ، تو تب یہ ملیشیا جا رہے تھے، تب انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ چند یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ مل کے یہ پاکستانی شہریوں کو جوئے کی ایپس میں سرمایہ کاری کرنے پر اکسا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو رہے ہیں. ان کی فیملی کا الزام 90 لاکھ روپے رشوت دینا ہے. 6 افسران، مجموعی طور پر 9 جن کے خلاف مقدمہ درج ہے. اس میں NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری. یہ سرفراز چودھری وہی ہیں جو وہ ڈاکٹر عفان نہیں ہے، وہ جگر میدے والے، وہ سموسے سے جہاں سے جنہوں نے شہرت حاصل کی تھی. ان کے ویلاگ میں بھی کسی جگہ میں نے دیکھا کہ سرفراز چودھری صاحب اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے اور سموسے والے ڈاکٹر صاحب کچھ انہیں یوں ان کی وجہ شہرت بتا رہے تھے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، لیکن ان کے حالات کیا نکلے ڈکی بھائی نے ایکسپوز کر دیا. میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو بات یہ نوٹ کریں کہ وہ تمام لوگ جو اس سارے سینیریو میں یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز گرفت میں آئے، اب ڈکی بھائی کے بعد کچھ مزید یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر ایسی ہی ویڈیوز کر سکتے ہیں NCCI کے مختلف حکام کے حوالے سے. ایک خبر ہے یہ. دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بندہ تھا جو میری رپورٹس اور معلومات ہیں، میں ظاہری بات ہے اس کی شناخت تو ابھی ظاہر نہیں کر سکتا. ایک بندہ تھا جب یہ تفتیش ڈکی بھائی کی ہو رہی تھی NCCI کے ہاں، تو ایک بندے کو یوں پورٹرے کیا NCCI کے افسران نے کہ ایز اف یہ بندہ اہم کوئی خفیہ ادارے کا ذمہ دار ہے جو یہاں موجود ہے. اور جب اہم ادارے بھی وہاں پہنچے، ظاہری بات ہے وہ بھی تفتیش کر رہے تھے، معاملے کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے سامنے اسی بندے کا پوسچر کیوں کروایا گیا کہ جیسے یہ NCCI کا ملازم ہے. ڈکی بھائی جس کہہ رہے ہیں نا کہ بگ بردر، وہ وہی اہم اور خفیہ ادارے کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے جب اس کیس میں انٹروین کیا تو معلوم ہوا کہ کالی بھیڑیں تو NCCI کے اندر موجود ہیں. یہ ہے اصل خبر. اور اگر وہ ادارہ بیچ میں نہ پڑتا تو ڈکی بھائی ضمانت تک بھی نہ پہنچتا، ڈکی بھائی یہ ویلاگ بھی نہ کرتا. یہ ہے دوسری خبر. اب جب وہ شخص، ایک جو پرائیویٹ شخص ہے، کسی ادارے کا ملازم نہیں ہے، جس کو NCCI نے مبینہ طور پر یوں پورٹرے کیا کہ ایز اف یہ حساس اداروں کا بندہ ہے، وہ بندہ ہے فرنٹ مین جس کے ذریعے مبینہ طور پر ڈکی بھائی کی فیملی نے پیسے دیے اور اس نے وصول کیے. اب اس بندے کے حوالے سے جب حساس ادارہ، ایک بڑا اہم ادارہ، اس نے جب ڈکی بھائی سے پہلی دفعہ پوچھا کہ تم سے پیسے تو نہیں مانگے گئے، تم سے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا، تو ڈکی بھائی مجبور تھا، دباؤ میں تھا، اسے نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو پہلی بار بھی اس نے انکار کیا، دوسری بار بھی کیا، تیسری بار پھر اس نے بتایا جی فلاں شخص ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ سے تعلق رکھتا ہے، حساس ادارے کا ہے، اور اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، میری فیملی سے پیسے لیے ہیں. تو وہاں سے پھر کہانی پلٹتی ہے، وہاں سے پھر جج شہرام سرور کے پاس کیس جاتا ہے، وہاں سے ان کی ضمانت ہوتی ہے اور واپس آ کے پھر ڈکی بھائی یہ ویڈیو کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی پوری کہانی کی. تو یہ کالی بھیڑیں اس ادارے میں ہیں جن کو اب 8-9 بندے تو لاہور سے ہیں، 12 بندے اسلام آباد سے ہیں. NCCI کا رد عمل بھی ہے، وہ بھی مجھ پہ فرض ہے کہ میں بیان کروں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بدعنوانی افراد کرتے ہیں، ادارے نہیں کرتے. اپنے افسران کے کسی بھی قسم کی بدعنوانی کے خلاف ہمارا زیرو ٹالرنس ہے. میرٹ کے مطابق تفتیش آگے بڑھ رہی ہے. میں نے ان کا موقف بیان کر دیا ہے. یہ ڈکی بھائی کی کہانی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیسے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. اب آئے تھے نمبر 2 موضوع آج کا جو ہمارا ہے. وہ موضوع جڑا ہے موجودہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. دیکھیے -1 آج کی جو نئی پوسچرنگ ہے پچھلے 3-4 دنوں کے ہنگامہ خیزی کے بعد، پریس کانفرنس، ٹویٹس، جلسے، جلوس، دھمکیاں، ان سب کا خلاصہ جمع کیا جائے تو میں جو آپ سے 2-3 دنوں سے گزارشات کر رہا ہوں وہ عین اسی مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور دیٹ از کوائٹ انفارچونیٹ بائی دا وے. اب -1 مثلاً فیصل واڈا صاحب، آپ کو پتہ ہے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ -1 نہیں تو پوری PTI مائنس، اب 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کی مراد -1 سے یہ ہے کہ اگر PTI عمران خان صاحب سے جدا ہوتی ہے یا ان کو مائنس کرتی ہے تو PTI کا وجود رہ سکتا ہے. اب اس کا جواب ہے کیا یہ ممکن ہے؟
یہ جواب دینے سے پہلے ذرا مزید سن لیں. طلال چودھری صاحب ہیں وزیر مملکت برائے قانون, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لیں. وہ کہتے ہیں جی اب مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی, اب بد زبانی کرنے والا پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور, اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. اب اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا. امن و امان کی صورتحال ہوئی. اب دس از دی موسٹ امپورٹنٹ سینٹینس جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. موجودہ سیاسی منظرنامے میں حکومت کیا کر سکتی ہے, اس سلسلے میں طلال چودھری صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ وزیر مملکت ہیں داخلے کے, وہ آپ کو میں ریپیٹ کر کے پڑھ کے سنا رہا ہوں. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں امن و امان کی صورتحال ہوئی اگر وہاں اڈیالہ کے آس پاس, تو پھر وہاں کے قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں وہ محفوظ رہ سکیں. وہ جو کہانیاں تھیں نا کہ انہیں نکال کے کسی دور دراز مچ جیل یا کسی اور علاقے میں منتقل کیا جا سکتا ہے, اس کی انٹیمیشن بھی وزیر مملکت برائے داخلہ نے کر دی ہے. داخلہ امپورٹنٹ منسٹری, ہوم منسٹری, انٹیریئر منسٹری, اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. تو انہوں نے یہ وارننگ سائن کہہ لیں, دھمکی کہہ لیں, انٹیمیشن کہہ لیں, وہ کر دیے. اور میری اطلاع کے مطابق اڈیالہ کے باہر اکٹھ, جلسہ, جلوس, احتجاج, اس کی نوبت حکومت نہیں آنے جائے گی بائی ہک اینڈ بائی کروک. اسلام آباد کی جانب, ڈی چوک کی جانب مارچ اگر ہوا تو تصادم کی خدشہ ہے. مین وائل پی ٹی آئی, وہاں پہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پی ٹی آئی کے پی میں 10-15 دن موسم گرمائے گی, جلسے جلوس ہوں گے. کوہاٹ میں اگلا جلسہ ہے, وہاں ٹمپریچر بڑھے گا. گورنر راج کی کہانیاں ابھی بھی ریلیونٹ ہیں, چاہے آپ سن لیں فیصل کریم کنڈی کو, چاہے آپ سن لیں شیر افضل مروت کو, لیکن دیٹ ول ناٹ بی اے سولوشن. طلال چودھری صاحب کے علاوہ آپ اگر اطاعت آڈر صاحب کو بھی سن لیں تو وہ بھی مور اور لیس کچھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں, جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے. اطاعت آڈر صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں, تو ان سے بات ہو سکتی ہے, اور وزیر اعلیٰ کے پی اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا. سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. میری ریسنٹلی, معاف کیجیے گا, ریسنٹلی میری حفیظ اللہ نیائی صاحب سے مختصر گفتگو ہوئی ٹیلی فونک. تو نیائی صاحب کو بھی خدشات ہیں کہ ان کے اہل خانہ یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. لیکن نیائی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس سب کے بیچ اگر ایک شخص جو گرفتار نہیں ہوگا تو وہ علیمہ بی بی ہیں, باقی لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اب یہ انہوں نے کیوں بیان دیا یہ آپ تبصرے میں مجھے واضح کیجیے گا, آپ کی اپنی رائے اس میں کیا ہے. تو یہ ہے حکومت کی سٹیٹڈ پوزیشن پی ٹی آئی کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا -1 ہو سکتا ہے؟ -1 اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ زبردستی کر بھی لیں تو بھی نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کا وجود جو ہے, یہ بات مجھے کہنے دیجئے, چاہے یہ تبصرہ, یہ رائے کسی پسند آئے آپ کو یا نہ آئے, کہ پی ٹی آئی کا وجود, تحریک انصاف کا وجود, تحریک انصاف کی مقبولیت, ان کی بغیر سمبل کے یہاں تک پہنچنا یا کے پی میں حکومت بنانا, ظاہری بات وہ اپنے لیڈر کی وجہ سے. لیڈر اگر نہ ہو تو کون پی ٹی آئی, کون سہیل آفریدی؟ اسی طرح سے اگر نواز شریف صاحب نہ ہوں تو کون نون لیگ؟ اسی طرح سے اگر بھٹو صاحب کا نعرہ نہ ہو تو کون سے بلاول صاحب, کون سے زرداری صاحب, کون سی پیپلز پارٹی؟ مولانا فضل الرحمان نہ ہوں تو کون سی جمعیت علماء اسلام سے, کون؟ کوئی نہیں جانتا. لیڈر کی وجہ سے لوگ جماعتوں کو جانتے ہیں, لیڈر ہی جماعت کی شناخت بناتا ہے. ہمسائے میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, پوری دنیا, ادھر ریپبلکنز کو دیکھ لیں, ٹرمپ کی وجہ سے ریپبلکنز یہ الیکشن جیتے. تو لیڈر زبردستی اگر مائنس کر دیا جائے تو وقتی طور پر تو آپ فائدہ لے لیتے ہیں, لیکن وہ مستقل حل نہیں ہوتا. میری نظر میں اب جہاں چیزیں پہنچی ہیں, جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا, پوائنٹ آف نو ریٹرن, تو وہاں آگے ہم کسی بہت بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ ایونٹ کی جانب ہماری سیاست بڑھ رہی ہے, دس وے اور دیٹ وے. میں یہاں پہ اپنے تبصرے کو روک لوں گا, اس سے آگے کل میں بات کر چکا ہوں, مزید اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی. پی ٹی آئی پر پابندی کی آپشن, پی ٹی آئی کو ڈیزالو کرنا, اور ویسے بیرسٹر گوہر کو الیکشن کمیشن لکھ دی ہے. بیرسٹر گوہر کوشش تو کر رہے ہیں کہ سینٹی پرویل کرے, لیکن یہ اطاعت آڈر صاحب نے واضح کر دی ہے کہ آپ خان کے بیانیے کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو آپ سے بات ہو سکتی ہے. مجھے اس میں 2-4 چیزیں اور عرض کرنے دیں جو کہ فواد چوہس صاحب کے ٹویٹس ہیں. فواد چوہس صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو پاکستانی ایجنسیز کا ساتھ دینا چاہیے,
اور ابیوزو اکاؤنٹس کی نشاندہی کریں اور ان سے فاصلہ اختیار کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آپ کے دل میں ذرا بھی جگہ ہے تو یہ کام کریں اور عوام اور اداروں کو پاکستان کے مفاد میں اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ بات پی ٹی آئی کے جذباتی ورکر سپورٹر کو سمجھ نہیں آتی۔ جتنا نقصان باہر بیٹھے یوٹیوبرز یا باہر بیٹھے اکاؤنٹس نے بہت ہی ہارڈ ہٹنگ اور ذاتیات پر مبنی جو بیانیہ ہے وہ اختیار کر کے پہنچایا، وہ کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ اگر یہ ایلیمنٹ تھوڑے دھیمے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کشادگی اور تھوڑا سا پوائنٹ آف نو ریٹرن سے واپسی کی گنجائش نکلے۔ فی الحال مجھے اس کی امید نظر نہیں آتی۔ میں آگے چلتا ہوں۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے پاکستان کے، جیسے میں نے کہا مائنس پی ٹی آئی، اور اگر پی ٹی آئی خان صاحب کو بیانیے کے ساتھ نہیں تو جہاں یہ بات ہوئی ہے وہاں پاکستان کی آج ریاستی سطح پر بڑی اہم اسٹیٹڈ پوزیشن آئی ہے۔ آپ کو یاد ہے سی ڈی ایف صاحب نے آج فیلڈ مارشل نے، آرمی چیف نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب بھی کیا اور جو نیا قائم ہونے والا ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر گفتگو کی۔ وہاں دو باتیں انہوں نے کی، ایک انڈیا کے حوالے سے اور ایک افغانستان کے حوالے سے۔ تو یہ اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیٹڈ پوزیشن آج پاکستان کی تھرو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف آئی ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان رجیم جو کابل میں ہے اس کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو وہ پاکستان کے خلاف سرگرم جو ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیں یا اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، چوز ون تھنگ۔ یہ پاکستان نے ریاستی سطح پر انتہائی امپورٹنٹ پلیٹ فارم سے واضح پیغام انہیں دے دیا ہے کہ یا تو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں، اور ثبوت شواہد کئی بار مذاکرات کے اندر ان کی رجیم کو دیے گئے، لیکن وہ عملی طور پر اقدامات کرنے سے قاصر ہیں یا کرنے سے انکاری ہیں ڈیو ٹو دلی کی پراکسیز وہاں پہ ان کی چھایا چھتر میں کام کر رہی ہیں۔ اور یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اب تو طالبان رجیم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت ماننے کو بھی تیار نہیں۔ حالیہ کچھ انٹرویوز آئے منظر عام پر، آپ دیکھ لیجیے گا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے نہیں جی پاکستان کی غیر ضروری یہ ڈیمانڈز ہیں، نہیں، آج بی بی سی اردو کے اوپر آپ جائیں، جو نمبر 1 سٹوری ہے مقبول ترین میں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ طالبان کا دفاعی ڈھانچہ بن چکا ہے۔ یہ امریکی رپورٹ کے انکشافات ہیں جو یہاں پہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن سگار نامی جو ادارہ اس نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ نے 20 برس تک جاری رہنے والی افغان جنگ کے دوران افغانستان کی تعمیر نو پر 144 ارب ڈالرز خرچ کیے، لیکن اس رپورٹ کے مطابق 2021 میں افغانستان سے اچانک انخلا کے دوران امریکی اور اتحادی افواج اربوں ڈالرز کا اسلحہ وہاں چھوڑا ہے، جو اب طالبان حکومت کے دفاعی ڈھانچے کا اہم حصہ ہے۔ یہی نہیں، یہی اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہتھے بھی چڑھا ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ کتنا اسلحہ ہے؟ 7 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا اسلحہ ہے جو یہاں چھوڑ کے آئی ہے امریکی سرکار۔ 2450 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے، اور ان 20 برسوں کے دوران فوجی انفراسٹرکچر کے اوپر 31 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیے تھے۔ 7 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان وہاں چھوڑا گیا ہے جس سے اب طالبان استفادہ کرتے ہیں، اور بی بی سی کا یہ مضمون آپ ضرور پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ سو یہ صورتحال ہے افغانستان کی اور پی ٹی آئی کی، بھارت کی، ہماری قومی سیاست کی۔ اس بیچ میں میں نے دیکھا ہے کہ شہباز گل کے میرا خیال ہے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ان کی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، کوئی 1.46 ملین میرا خیال سبسکرائبر ہے، کوئی 33 ویڈیو باقی رہ گئی ہیں، باقی ساری ان کے یوٹیوب چینل سے اڑ گئی ہیں۔ تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے لیے برطانیہ، شاید اس لیے شہباز گل نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں۔ اور جو شہباز گل کے حامی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کوئی ہیک کر لیا گیا تھا چینل، اور ہمارے پنجابی چینل پہ وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، برطانیہ کے ساتھ تو نیگوسیشن پاکستان کی جاری ہے محسن نقوی کے ذریعے۔ بڑے انٹرسٹنگ ڈیز آگے آنے والے ہیں، شواہد جو دیے جا رہے ہیں کیا ان کی بنیاد پہ برطانیہ پاکستان کو ان دونوں کی حوالگی کرے گا یا نہیں، دس ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ دوسرا ابصار عالم صاحب اور عطا تارڑ صاحب کا معاملہ زیر بحث ہے۔ آپ نے ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہوگا، عطا تارڑ صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل بھی لگا ہوا ہے۔ میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں، ابصار عالم صاحب کی سیاسی رائے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ایک متانت والے شخص ہیں، ایک بھلے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے صحافی ہیں۔ سیاسی رائے جو بھی ان کی ہو وہ ان کی مرضی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو کسی کی والدہ کی تعزیت پر کوئی شخص جائے تو اس کا احسان جتانا چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔